بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. جنابی قدر اسٹیج پر جلوہ افروز مفکرین انسانیت قوم و ملت، بزرگان دین، علماء کرام اور متولیان تزکیان مساجد، مدارس اور مکاتب، وقت کافی آگے گزر چکا ہے. اولاً تو میں اس بات کی وضاحت صدارت کی مسند سے صاف طور پر پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام سیاسی اعتبار سے ذرہ برابر بھی کسی طرف کے رجحان کا نہیں ہے. اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرنا یہی ہماری قوم میں افراتفری کا باعث بنے گا. پہلی بات، ہم قوم کے نام پر، اللہ کے گھروں کے نام پر، اللہ رب العزت کی مساجد و مدارس و مکاتب کی حفاظت کے نام پر جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کرنے کے بعد اب آگے میں آتا ہوں، مساجد ہوں یا مدارس ہوں یا مکاتب ہوں، شخصی مفادات کے لیے بنائے ہی نہیں جاتے. قرآن کریم نے صاف کہا ہے سورہ جن میں کہ ان المساجد للہ، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. درد دل سے کہوں گا، اللہ کے واسطے مسجد میں بیٹھ کر کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے کہ مسجدوں اور مدرسوں کے باب میں اپنے ایگو کو ہٹ کرنے کا جو اعتراض آتا ہے، جو مانع پیش آتا ہے، سب سے پہلے اسے بالائے طاق رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم قوم ملت کا کوئی کام کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایگو کا مسئلہ جہاں آئے گا، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر، وہاں کوئی کام ترقی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے سامنے قرآن کریم کی آیت ہے، میں ایسے ہی بات نہیں کروں گا. سورہ نمل، اس میں چونٹیوں کی پولیٹکس سکھائی گئی ہے. ابھی اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں سمجھاتا کہ چونٹی جو چونٹیوں کی سردار تھی، اس نے بھی اپنے ایگو کو ہٹ ہونے دینے کے بجائے اپنی قوم کا پہلے خیال کیا تھا. شارٹ بریفنگ میں بات کر رہا ہوں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اس آیت پر علماء شاید جھوم گئے ہوں گے کہ کیا زبردست یونٹی چونٹیوں سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو چونٹیوں کی سردارن جو چونٹی تھی، نملتن، جو بڑی سردارن چونٹی تھی، اس نے اپنی برادری سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالے اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ چونٹی کی سردارن نے اپنی قوم کو تو بچایا، لیکن نبی کی جلالت اور تقدس کا بھی خیال کیا
کہ وہ بے شعوری کے عالم میں کہیں رون نہ ڈالے، ورنہ نبی کبھی کسی کو رونتے نہیں ہیں، مگر اس نے اپنی قوم کا پہلے خیال کیا۔ تو مساجد کے ذمہ داران سے میں پھر سے کہتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں، کسی مسجد، مدرسے، مکتب اور کسی بھی ادارے کو اپنے باپ کی یا خاندان کی پراپرٹی نہ سمجھے۔ اگر آپ کے چندے سے مدرسہ مسجد بنا ہے تو قوم نے آپ کو دیکھ کر نہیں دیا ہے، قوم نے اللہ کو دیکھ کر دیا ہے۔ لہذا کوئی کبھی یہ خیال نہ کرے کوئی متولی کہ چندہ میں لے کر آیا ہوں اور میرے بلبوتے پر پیسہ لایا ہوں۔ حدیث شریف میں ابن اللطبیہ کا ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک صاحب کو حضور نے چندہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا ہذہ صدقۃ وہذہ ہدیۃ، کہ یہ صدقہ اور چندہ ہے اور یہ مجھ کو ہدیہ دیا گیا۔ سرکار فوراً منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کس منہ سے بولتا ہے کہ یہ مجھ کو ہدیہ ملا ہے؟ حل جلس فی بیت ابیہ وامہ فینظر ایہدی الیہ ام لا، اپنے ماں باپ کے گھر میں اب تک بیٹھا رہتا، کسی ادارے سے اپنی نسبت نہ کرتا، کسی مسجد کے نام سے اپنے آپ کو نہ چھوڑتا، پھر ہم بھی دیکھتے کہ تجھ کو کون کتنا پہچانتا اور دیتا ہے۔ پتا چلا کہ ہماری نسبتوں کا مرجع، ہماری نسبتوں کا ماؤ ملجا یہ ادارے ہوتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، مکتب ہوتے ہیں۔ ہمارا وزن قوم میں مسجد مکتب کے نام سے ہی بڑھتا ہے، ہماری پہچان مسجد مدرسے ہے۔ لہذا شخصی مسرت کو گوارا کرنا پڑے 100 دفعہ کر لے، لیکن خدا کے واسطے قوم ملت کو کبھی داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ ایسے منافقوں کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا پہلا میرا پیغام یہ رہے گا، ایگو ہٹ کو چھوڑو۔ سورہ نمل کی آیت رہ جائے گی۔ مشرکین مکہ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے ہیں، برحق ہیں، لیکن ان کو ایمان لانے سے روکا تھا تو وہ ایگو کے مسئلے نے روکا تھا۔ علماء جانتے ہیں سورہ نمل کا پہلا ہی رکوع ہے، اس کی آخری آیت ہے وَجَحَدُوا بِهَا، حالانکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور جہدو کی وجہ کیا ہے؟ ظلم و علوا، کہ انہوں نے محمد کی نبوت کا انکار کیا، آیات بینات کا انکار کیا۔ وہ اندر سے یقین رکھتے تھے لیکن انکار کی وجہ صرف ایگو ہٹ کا مسئلہ تھا۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آپس کی افراتفری کو، شخصی الزامات کو، ابھی جیسے سوالات کے سیشن میں تھوڑا بہت اندازہ ہم نے لگایا کہ ہم لوگ شخصی الزامات نہ لگائیں اور نہ لگانے کا موقع دیں۔ دیکھو میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، بیلنس بنا کر بات کروں گا، میری بات کو یک طرفہ لینے کی خدا کے واسطے کوشش نہ کریں۔ حدیث شریف میں اگر تہمت لگانے سے منع کیا گیا ہے تو تہمت کے موقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ نہ کسی پر تہمت لگاؤ، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، مثال کے طور پر آپ مسجد کے متولی ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ ہم سے کبھی محبت میں کہ بیٹے فاروق شوال میں کبھی نئی سائیکل بھی مت خریدنا، اس لیے کہ رمضان کے بعد فوراً شوال آتا ہے، لوگ یہی کہیں گے کہ مدرسے کے چندے سے سائیکل خریدی ہے۔ اس سے حضرت بہت بڑی بات کہہ گئے کہ متولیوں اور ذمہ داروں کو اس کا کلیئرنس کرنا پڑے گا کہ یہ مکان، یہ بنگلہ، یہ گاڑی جو میرے پاس ہے وہ میں نے میرے کھیت سے خریدی ہے، تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ دوسری بات پوائنٹ کی آج یہ میں آپ کو صاف کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس مسلک پر ہمارے برادر نے ہم کو بٹھایا ہے وہ امانت کی مسلک ہے، وہ ذمہ داری کی مسلک ہے۔ جن مسجدوں، جن مکتبوں اور جن اداروں کے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی پراپرٹی ہے، انہیں اسلامی حکومتوں میں جیسے اوقاف کے ذمہ دار تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، ان کے متولی تھے اور اس کا پورا حساب چسپاں کرتے تھے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آدمی ذاتی طور پر جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، خدا پاک کی طرف سے مدد بھی اتنی ہی زیادہ اس کے پاس آتی ہے۔ ابھی ہمارے وکیل صاحب نے پوائنٹ کی بات اٹھائی تھی، اس پر میں حاشیہ سیرت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات رکھی، بہت عجیب بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، اللہ پاک میرے اساتذہ کو جزائے خیر دے، کہ مغلیہ سلطنت نے جب بھی کسی زمین پر
کوئی پراپرٹی بنائی یا کوئی یادگار تصویر وغیرہ مجسمہ بنایا. مجسمہ کا مطلب کوئی اسٹیچو نہیں، مسجد ہے، کوئی ایسی یادگار کوئی پراپرٹی ہے، کوئی وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ اس کے دستاویز پکے کرتے تھے. مجھے یاد آیا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے موقع پر ڈاکیومنٹس پکے کیے تھے. اب آپ سوچو گے مولانا کیسے کہہ رہے، آؤ میدان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ سہل اور سہیل نام کے 2 یتیم بچے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پسند آ گئی تھی کہ یہاں مجھ کو مسجد نبوی بنانی ہے. ان دونوں کو بلایا گیا. وہ دونوں یتیم بچے تھے. انہوں نے کہا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الى اللہ عز وجل، ہمیں اس کی قیمت اللہ کو چکانی ہے، ہم آپ کو مفت میں دیتے ہیں. لیکن حضور نے ٹال لیا کہ یہ یتیم بچے ہیں، یہ آج کچھ نہیں بولیں گے، بڑے ہونے کے بعد کبھی کچھ بھی بول سکتے ہیں، یا یہ نہیں بولیں گے تو ان کی طرف سے کوئی کھڑا ہو کر بولے گا. حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، ہم بھی اس کو خریدے بغیر کام نہیں کریں گے، ہم اس کو خریدے بغیر کام نہیں کریں گے. آج بلکہ صبح قیامت تک مسجد نبوی کے بارے میں کوئی رتی برابر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ پراپرٹی کس نے اور کیسے خریدی تھی، اس لیے کہ تاریخ کے صفحات پر وہ نقش ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جن زمینوں کا انتظام فرمایا، اور ایسے ہی غزوہ حنین کے اندر جو زرہ وغیرہ لینے کا معاملہ ہوا، اس میں بھی حضور بہت احتیاط برتتے تھے. پریشانی یہ ہے میرے بہت پیارے بھائیوں، ہماری قوم 2 مصیبتوں کا شکار ہے. پوائنٹ کرنا اس بات کو، یا تو کبھی ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دم بھولے بھالے بن جاتے ہیں. کبھی کبھار ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، کیا ہو جانے والا ہے، کیا کوئی ہمارا بگاڑ لے گا، دیکھ لیں گے ٹائم پر، لائن میں کھڑے کر دیں گے. یہ غلط بات ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے. ہاں، ہمارے علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہ کر جو حقائق سیکھے تھے اس میں توکل کی تعریف فرمائی. اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنے کا نام توکل ہے، اور اسباب اختیار کیے بغیر اچھے نتیجے کی امید رکھنا تعطل ہے. حضرت نے توکل اور تعطل سمجھایا. بیوقوفی یعنی ہم گاڑی کو تالا نہیں مارتے اور ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اوپن لاک اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. نہیں، ڈاکیومنٹس بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے گردش کر رہی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بہت سی مرتبہ کچھ جی آر، کچھ سرکولرز ایسے آتے ہیں جن کو ہم سرسری نظر سے دیکھیں گے ایسا لگے گا یہ سراپا ہمارے نقصان کے لیے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بہت اچھا لگا مجھ کو، بہت اچھا لگا آج کے اس پروگرام کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ وقف بیداری کانفرنس کا عنوان دیا ہے. ویری ویری فینٹاسٹک عنوان، بہت اچھا، ٹائلنٹ، سمجھداری کی بنیاد پر دیا گیا عنوان ہے کہ ہمیں کسی کا ویرودھ نہیں کرنا، کسی کا فیور نہیں کرنا، بلکہ قوم کو بیدار کرنا ہے. دیکھو قوم بیدار ہوئی، سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وقت کم پڑ گیا، اور جیسے میں کہا کرتا ہوں ہماری قوم عجیب ہے، بچے پیدا کر دیتی ہے لیکن جنم داخلہ بھی نہیں بناتی. عجیب سی بات ہے یار، یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ اور پھر ہر بات میں گورنمنٹ کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ تو غلط ہے. جو چیز غلط ہے سو وہ غلط ہے، جو اچھا ہے سو وہ اچھا ہے. ہمارے اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا کہ اگر ہمیں کسی سے مخالفت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سچی باتوں کو بھی ٹھکرا دیں. ڈاکیومنٹس تو ہمیں پکے کرنے پڑیں گے. تو ایک پیغام تو میں نے یہ دے دیا کہ اگر ہماری مسجدوں کے پاس، مدرسوں اور مکتبوں کے پاس، قبرستانوں کے پاس بہت لارج پراپرٹیز ہے تو اس کا انتظام کرو. اور اس کو، اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، مظلوم کی بددعائیں بھی کبھی کبھی خطرناک پیغام آسمان پر لے کر جاتی ہیں. میں پتہ نہیں ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آیا ہو تو. مظلوم کی بددعائیں یہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہے. اگر وہ مظلوم کافر ہو تو بھی چہ جائے کہ وہ مسلمان ہو. لہذا قوم کی پراپرٹیوں سے حاصل شدہ آمدنی اگر قوم کے پیچھے خرچ نہیں کی جائے گی تو آسمان سے اس کا انتظام کچھ دوسرا ہی ہوگا. میں بہت کلیئر جانا نہیں چاہتا، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہمارے لوگ سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات، غیروں سے یہ امید کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری اوقات کی حفاظت کریں گے؟ آؤ
اور جتنے ائمہ یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، سورہ توبہ کے رکوع نمبر 3 کی تفسیر کرو تو آپ کو پیغام مل جائے گا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ دیکھیے ایک پیغام بحیثیت ایک عالم ہونے کے یہ بھی دینا چاہوں گا، یہ جو کچھ آج چنتن منن کی شبر کی یوجنا ہوئی، یعنی سوچو وچار کی کانفرنس ہوئی، وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، سر آنکھوں پر ہم اس کو بہت سراہتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے مسجدوں کو جب تک آباد نہیں کرو گے اللہ اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرے گا۔ سچی پکی بات ہے، اگر ہم نے مسجدوں کو برباد کیا تو اب مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ رجسٹری کروا لی مسجد آباد ہو گئی۔ ارے محمود بیگڑے کے نام پر بہت سی مسجدیں پاوا گڑھ میں رکھی ہوئی ہیں، ہاں چاپانیر میں بھی اس کے نام پر بول رہی ہے، لیکن اس میں کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں، تو اس میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتے بلی کو دیکھا ہے۔ برہانپور کے قلعے کے اوپر ایک مسجد ہے، برسہ برس سے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، بس ایسے۔ کس نے برباد کیا اس کو؟ کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ خاموں کا ہر بات کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرانا یہ ہمارے ذہن کو شیطانی طور پر ڈائیورٹ کیے جانے کے مترادف ہے۔ کسی بھی المیہ کا ذمہ دار سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بار بار بول رہا ہوں، کسی بھی المیہ کا ذمہ دار سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں گے۔ ہمارے فارسی میں کہاوت ہے، خانے خالیدہ دیو می گیرت، اگر کوئی گھر خالی ہوتا ہے تو جنات بسیرا کر لیتا ہے۔ آپ نے اگر مکان بنایا، مکان بنا کے انگلینڈ چلے گئے، کویت چلے گئے، امریکہ چلے گئے، اب آپ آتے ہی نہیں، آپ کے بچے بھی نہیں آتے، صفائی بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو 5-10 سال کے بعد پڑوسی ضرور اس کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ لہذا ایک عالم ہونے کے ناطے میں ایک پیغام یہ بھی دوں گا کہ جیسے ان وکلا نے اور ان ذمہ داروں نے آپ کو سرکاری طور پر ہدایت کی، میں دینی طور پر بھی ہدایت کروں گا کہ خدا نہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کیجیے۔ مسجد والے اعمال کو زندہ کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے مسجد میں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ جڑیے، ایگو کا مسئلہ نہ بنائیے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، کسی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، گجرات کا واقعہ سناتا ہوں، باہر سے پتھراؤ شروع ہوا، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہمیں کیا لینا دینا، ہم کو تو ہمارے لوگوں نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضرت نے فرمایا مسجدیں سلامت ہوں گی تو تم کچھ کر سکو گے نا، لہذا دونوں کوششیں اپنی جگہ پر سرحد پر رکھی جائے گی۔ کیوں؟ دونوں کوششوں کا مطلب کیا؟ یہ جو ہمارے وکلا، ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، ان کی کوششیں بہت زیادہ سراہنیہ ہیں۔ آج کا پروگرام منعقد کرنا میں سمجھتا ہوں اللہ کے یہاں صدقہ جاریہ بنے گا، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی آپ لوگ جتنے آئے ہو، میں سمجھتا ہوں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، یہ جماعت میں جانے کا ثواب ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی اللہ کا راستہ خالی یہ تھوڑا ہے کہ 3 دن آپ نکلے، 4 مہینے نکلے، یا کسی مسجد مدرسے کے سبق پہ جا کر بیٹھ جائے، یا نہیں، یہ مسجدوں کی اور مدرسوں کی فکر کے لیے یہ تنظیم کی فکریں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ نے جو قدم، کسی نے نواپور سے، کسی نے کہاں سے، کسی نے کہاں سے، انشاءاللہ ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور تاریخ اس احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ لہذا قومی مسئلے کی بنیاد پر جب کبھی بھی آواز اٹھے، سیاست کا رنگ دینے کے بجائے اس کو عبادت کے جامع میں پیرو کر اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کریں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی۔ اب مسجد کو آباد کیسے کریں گے؟ میں قرآن کریم سے کہوں گا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھروں کو صحیح معنی میں آباد وہ لوگ کرتے ہیں، میں نے ایک لفظ بیچ میں بڑھایا، صحیح معنی میں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن آپ نے دیکھا اس آیت کی ترتیب پر، ذرا میری طرف توجہ رکھیے، میں انشاءاللہ 5:30 کے اوپر ذرا بھی نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وقت کی پابندی کرنے میں ہمارا نام بطور ضرب المثل کے پیش کیا جاتا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ ہم نے تربیت بھی ایسی پائی ہے کہ وقت ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیخ خدیفی مسجد نبوی کے میرے استاد، انہوں نے سبق میں مجھے کہا تھا
کہ ٹائم از گولڈ. I am not agree with this sentence. No, time is life. کیونکہ گولڈ اگر ایک مرتبہ چلا گیا تو واپس بھی آ سکتا ہے. زندگی ایک مرتبہ گئی تو واپس نہیں آ سکتی. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ دیکھو اس آیت کی ترتیب پر غور کرو. کوئی آپ کو الرجی لانے کی ضرورت نہیں کہ یہ تبلیغ والوں نے کہا, یہ خانقاہ والوں نے کہا, اور یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غالی عشق کرنے والوں نے کہا. نہیں, اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی بات پر سب جمع ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کہ اگر آپ کو مسجد آباد رکھنی ہے تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا, آخرت کے دن پر ایمان رکھنا پڑے گا. مجھے بہت معاف کرنا, ہماری جو اوقاف میں خرد برد ہو رہی ہے, یہ تو ہمیں یہاں بیٹھ کر قبول کرنا پڑے گا. اوقاف میں جو خرد برد ہو رہی ہے, اکاؤنٹ میں جو ہم خرد برد کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہی نہیں. میں صاف کہا کرتا ہوں, مکہ کے مشرکین زبان سے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا, ہم لوگ عمل سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے. ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے. لہذا پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھو, نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ کا اہتمام کرو. جب یہ دو باتیں ہوں گی, تین باتیں, تو کیا نتیجہ پیدا ہوگا معلوم ہے؟ پھر کسی کا ڈر نہیں رہے گا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. لہذا متولیوں کو اور ذمہ داروں کو درد دل سے کہوں گا کہ آپ جیسے یہاں آج آئے ہیں پراپرٹیز کو بچانے کے لیے, اپنی روحانیت اور ایمان کو بچانے کے لیے فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرو گے تب تک مسجدوں کی حفاظت نہیں ہونے والی. آپ کو فجر کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. متولیوں, ٹرسٹیوں, ذمہ داروں کو فجر میں پہلی صف میں آنا پڑے گا. یہ معظم صاحب یہ بیٹھے ہیں, دوسرے ذمہ دار بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے. مولانا غلام صاحب بستانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی 4 بجے فون کرتے تھے ذمہ داروں کو کہ اٹھے ہو, اللہ سے کچھ مانگا ہے, صرف دستاویزات کو پکے کرنے سے دینی شاعری کی حفاظت نہیں ہوتی, دل کو بھی پکا کرنا پڑتا ہے, دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. میں ایک طرفہ بات نہیں کرتا اور میں کسی کو اگنور نہیں کرتا, لیکن جیسے فکر اس کی ہو رہی ہے فکر اس کی بھی ہوگی. اور جب یہ مجموعے جمع ہوں گے, کون کون سے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے, اور جب خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے تو پھر کوئی کیا بال بیکا کرنے والا ہے. 9ویں پارے میں ایک آیت آئی ہے, ان اولیاؤہ الا المتقون, کہ مسجد مدرسے کے ذمہ دار اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی بننا چاہیے. لہذا اس کا خیال کریں, اللہ سے ڈرنا ایک ایک روپیے کے حساب میں رکھو. قانون میں بھی اللہ سے ڈرو. گورنمنٹ سیفٹی کے طور پر جو بھی قانون بناتی ہے, ہم ہر قانون کو جو ہماری شریعت سے ٹکراتا نہ ہو بلکہ پراپرٹی کی سیفٹی کے لیے ہو, ہمیں اس قانون کو سر ہاتھوں پر لے کر ہمارے کاغذات کو پکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مسجدیں تو انشاءاللہ اگر ہم نے آباد رکھی تو اس کو کوئی پال پاتا ہے. اگر آپ تہ میں اترو گے تو پتہ چلے گا قصور ہماری طرف سے بھی ہو رہے ہیں. ورنہ میرے سامنے کچھ آیتیں آ رہی ہیں, اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, لیکن کب؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور اس میں ایسے افراد چاہیے کہ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. پھر آیا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. ان دونوں آیتوں کو ملاؤ گے تو مضمون ایک جیسا ملتا ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی. سورہ جن کی ایک آیت سناؤ. سورہ جن میں علماء جانتے ہیں کہ پہلے رکوع میں ان سے آیا, لیکن جب مساجد کا بیان آیا تو وہ ان المساجد للہ آیا. قرائے کرام نے لکھا ہے وہاں بھی ان پر عطف کرو تو ان آنا چاہیے, لیکن اللہ نے مساجد کے مضمون میں ان کے کسرے کو نیچے اترنا بھی گوارا نہیں کیا بلکہ اس کو اوپر چڑھا دیا. پتہ چلا حرکت میں بھی اللہ مسجدوں کو نیچے لانا پسند نہیں, حرکت میں بھی اللہ پسند نہیں فرماتے. لہذا اللہ تعالیٰ کے گھر ہے, اور دیکھو اس میں جھگڑا کیوں کرنے کا کہ بھئی اس نے یہ نہیں کیا. اگر ہمارے پہلے کے لوگوں نے ڈاکیومنٹس مضبوط نہیں بنائے, ہم بنائے, اس لیے کہ اس کا گھر تو تھا نہیں. مجھے ایک جواب دو, مسجد مدرسے مکتب کس کے اور اللہ کس کا ہے؟ ہمارے نہیں, ہم سب کا. اللہ ہم سب کا ہے.
ارے بھائی ہمارے دیش واسی سے ایک مرتبہ ٹرین میں ہماری بات ہو رہی ہے تو میری زبان سے بھول سے نکل گیا کہ ہمارے رسول، تو انہوں نے کہا مولانا ایک منٹ کے لیے معاف کیجیے، آپ لوگ ہی بیان میں بولتے ہیں کہ آپ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، تو ہمارے لیے بھی رحمت تھے، آپ کیسے بول رہے ہیں ہمارے رسول؟ میری تو اس وقت اصلاح ہو گئی، واقعتاً اصلاح ہو گئی، اور یہی بات یاد آئی کہ وہ رحمت للعالمین ہے تو اس گھر کا مالک رب العالمین ہے نا، وہ تو لہذا اس میں اختلاف کو چھوڑیے، آپس میں جمع ہوئیے اور خدا پاک کے واسطے ٹانگ کھینچنا بند کریں. ہم ایک دوسرے کی مسجدوں، مکتبوں، مدرسوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی فرقے، کسی بھی طبقے، کسی بھی جماعت کو ہماری خدمت کی ضرورت ہو، ہم سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے کہ آج یہ وکیل لوگ ایک ایک گھنٹے کی آپ سے اگر کاؤنسلنگ کریں گے تو کتنی فیس لیتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ تو مولوی لوگ ہیں کہ مفت میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ وکیل لوگ ایک ایک گھنٹے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ مولوی تو آپ کے لیے دوپہر کی نیند بھی قربان کر دے گا اور اس کو آپ پوچھیں گے بھی نہیں. وکیل کو تو پہلے سے پوچھتے ہیں صاحب آپ کے، اور مولوی صاحب کو فون کرنے کے لیے اپنے وقت کا انتخاب کرتے ہیں آپ لوگ. ہم مولانا کے وقت کا بھی نہیں کہ دوپہر میں 1 بجے، مولانا دوپہر میں 1 بجے کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں صبح میں 8 بجے کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ مولانا 4 بجے سے اٹھ گئے ہیں اور آپ مولانا کے 1 بجے کیسے سوتے ہیں؟ اور پھر آپس میں کامنٹ بھی کرتے ہیں مولانا آپ سوتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اس کا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کو آباد کرو، اور انشاءاللہ جب آنا جانا رہے گا، کھیت والے بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے. کون والے؟ کھیت والے. کھیت میں اگر چلتے چلتے پگڈنڈی ہو جائے تو پھر اس راستے کو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر پگڈنڈی تھی، کسی نے چلنا بند کر دیا تو پھر لوگ اس کو کھیت میں جوڑ لیں گے. دوسرا، بہت معاف کرنا، کسی کی پراپرٹی مسجد کے نام سے بھی شامل نہیں کرنی چاہیے. ہاں میں آپ کو ایک بات سنا دوں پھر بات ختم کروں گا، 3 منٹ رہ گئے میرے پاس. کہ مشرکین مکہ تھے، وہ بھائی وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے کعبۃ اللہ بنانے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا حضور کی نبوت سے پہلے، تو انہوں نے یہ شرط لگائی تھی چندہ اگر اس میں جمع کریں گے تو 100% پیور چندہ جمع کریں گے، 1 روپیہ بھی ادھر کا ادھر نہیں لیں گے. چندہ جمع ہوا، وہ اتنا ہی ہوا جس سے کعبہ ابھی جس اسٹائل پر ہے اتنا بنے، جبکہ حتیم کا حصہ اصل کعبہ کا حصہ ہے، حتیم کا حصہ اصل، لیکن ان کے پاس خالص پیسہ اتنا جمع نہیں ہوا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی اصل دیوار کو آگے بڑھا سکے. حضور کو ان کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ آج تک حتیم کو ایسا ہی رہنے دیا گیا ہے. اس سے ایک پیغام اور دوں گا، مسجد مدرسے کے نام سے خالص حلال پیسہ جمع کرو. ایسا نہیں کہ آنے دے سب کچھ اندر دھما دم مست کلندر، ہاں، اور ایسا نہیں کہ بیاج کے پیسے بھی لاؤ ہم فلٹر مشین کے ذریعے فلٹر کر دیں گے اور مسجد میں ڈالیں گے. نہیں، یہ مسئلہ ہے. یہ اگر ضیاء الرحمان صاحب ہمارے پیارے بیٹے اگر وقف کے نمائندے بن کر آئے تو وہ ہمارے جامعہ کے مفتی بھی ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لو، ان سے بھی پوچھو، مولانا یوسف صاحب سے بھی پوچھو. مسجد کے بیت الخلا میں بھی آپ سود کا پیسہ نہیں استعمال کر سکتے، خواہ ہماری امت گمراہ ہو رہی ہے. ہاں لہذا، اور میرے بھائیوں ہم مسجد کے لیے للہ پیسہ دینے میں کیوں آگے پیچھے ہوں گے؟ جتنا ہو سکے ہم مسجد کا تعاون کریں، اور اگر مسجد کے ڈاکیومنٹس مضبوط بنانے کے لیے لاکھوں روپے بھی خرچ کرنا پڑے تو کریں. مجھے وکیل صاحب کا ایک جملہ بہت پسند آیا اور میں بہت امپریس ہوا ان کے بیان سے، سیریسلی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جملہ کہا 2 روپیے بچانے کے لیے ہم 500 روپے کا نقصان کرتے ہیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ دیکھو مسجد کی اینٹ رکھنے کے لیے جیسے ہم للہ فلہ پیسہ دینا سمجھتے ہیں، ویسے مسجد کے ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے اورنگ آباد تک، دھولیا ناسک تک جانا پڑے تو یہ بھی مسجد بنانے کے ثواب میں ہی شمار کیا جائے گا. کہنے کی باتیں بہت کچھ ہیں، وقت ختم ہو گیا، 5:29 ہو گئی. I am on my promise. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ، یہ تیرے پیارے بندے کتنے دور دور سے تیرے گھروں کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ
یہ تیرے مسجد مدرسوں کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما لے، تو ان کی فکر فرما لے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اے اللہ ان کی بھی شریعت و سنت کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی محنتوں کو بارآور فرما۔ ہمارے وکلاء، دانشوران اور ہمارے مفتیان کرام علماء جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ ہمارے دیش کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے ساتھ جو لوگ محبت کے نام پر غداری کرتے ہیں، اے اللہ ان غداروں کو تو کبھی بھی معاف نہ فرما۔ ہمارے دیش کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس محبت کی لاج رکھ کر ہمارے دیش کے شعائر کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں جبکہ ان کے پاس زمینیں کم تھیں، مسجدوں مدرسوں کے لیے اپنی جگہوں کا انتظام کیا، زمین کا انتظام کیا۔ اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس کی حفاظت فرما، اور جن جن لوگوں نے مسجدوں مدرسوں کے لیے وقف کیا، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہماری یہ جتنے بھی متولی ٹرسٹی ذمہ دار ائمہ فکروں کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ ان سب کی پوری فکر فرما لے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، آپ کے اسماء حسنہ اور صفات علی کے صدقے طفیل قبول مقبول فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔